اور یہ وہ واحد پہاڑ ہے کہ جس کے اوپر جب دجال اترے گا تو اسی پہاڑ کے اوپر اترے گا۔ پر حضور علیہ السلام کی مہر نبوت گر گئی تھی اس پانی کے اندر۔ اس میں ایک حکمت بھی تھی۔ عبداللہ یہ اس جگہ پہ حضرت سعد بن حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہمیں مدینے میں تیسرا دن ہے اور آج ہم جا رہے ہیں مدینہ کے اطراف میں جتنی بھی زیارات ہیں وہ زیارات کرنے کے لیے، جس میں مسجد قباء بھی شاید آ جائے گی، مسجد قبلتین اور مختلف مساجد آئیں گے اور مختلف مقامات آئیں گے۔ لہٰذا انہیں دیکھنے کے لیے ویڈیو کو پوری اور اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ بھی ان مقدس مقامات کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکیں۔ دوستو اس ٹائم پہ ٹائم جو ہے وہ 7:45 کا ہے۔ ویسے ہم نے نکلنا تو 7:30 بجے اینڈ ہوتا ہے ٹائم، لیکن گاڑی تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی تو اب 7:45 بجے ہم نکل رہے ہیں۔ یہ ہم تقریباً پہنچ گئے ہیں، باہر روڈ پر پہنچ گئے ہیں۔ اب باہر ہی گاڑی کھڑی ہے ہماری۔ ہم تو آ گئے ہیں لیکن گاڑی ابھی تک نہیں آئی۔ اب جب گاڑی آئے گی تو اس میں بیٹھیں گے پھر جائیں گے۔ فوراً ہی آ گئی، بس اب اس کے اندر بیٹھ گے۔ جو ہماری سب سے پہلے زیارت ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، کہ جس کی زیارت میں نے آپ کو اس سے پہلے ولاگ میں کروا دی ہے۔ تو دوستو یہ ہے صبح کا ویو، پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا تو رات کا ویو تھا، بالکل صاف نظر نہیں آ رہا۔ اب آپ زیارت ہماری حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ تقریباً 69 صحابہ کرام علیہم رضوان کی قبر مبارک موجود ہے، جس میں ان کا جسم جو ہے وہ ابھی بھی سلامت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو دوستو جہاں پر حضور علیہ السلام نے احد کے بارے میں یہ فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہیں پر حضور علیہ السلام نے ایک پہاڑ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ ہم سے دشمنی کرتا ہے اور ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اور اب میں جو آپ کو پہاڑ دکھانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے جبل عیر، اور یہ وہ واحد پہاڑ ہے کہ مکہ کی حدود سے باہر ہے، اور یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پر سعودی شہزادے جو ہیں، جو یہاں کے بادشاہ ہیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ بالکل سامنے اگر آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں تو یہیں پر ان کا جو بادشاہ ہے سعودیوں کا باہر وہی رہتا ہے، اور جب دجال اترے گا تو وہ بھی اسی پہاڑی کے اوپر ہی اترے گا۔ اور سامنے جو آپ کو چھوٹی سی پہاڑی نظر آ رہی ہے یہی وہ پہاڑی ہے کہ جہاں پر حضور علیہ السلام نے تیر انداز صحابہ کرام کو مقرر فرمایا تھا اور حکم ارشاد فرمایا تھا کہ آپ یہاں سے مت ہلیے گا، چاہے ہماری جیت ہو چاہے ہمیں ہار ہو۔ لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار جو ہیں وہ بالکل شکست کھا گئے ہیں، اور کفار یہ جو بالکل سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کھجوروں کا باغ، یہاں پر اپنا سارا مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، تو مسلمانوں نے سمجھا کہ ہمیں فتح حاصل ہو گئی ہے، تو وہ مسلمان جو ہیں وہ آئے، فتح کا جشن منانے لگے اور اس کے ساتھ ساتھ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن وہ بہت ہی بہادر تھے، اور جنگ کی جتنی بھی تکنیک ہوتی تھی ساری ان کو پتہ تھی، کیونکہ انہوں نے بہت سی جنگوں میں شرکت کی ہوئی تھی، اور جس جنگ میں بھی شرکت کرتے تھے اس میں وہ فتح ہی حاصل کرتے تھے۔ تو ابھی تک حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، پہلے تو وہ یہاں سے سیدھا چلے گئے لیکن گھوم کے پیچھے سے آئے اس پہاڑی کے اوپر، اور یہاں پر 10 صحابہ کرام موجود تھے، انہیں شہید کیا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع ہوئی دوبارہ، اور مسلمانوں کو اس صورت میں بہت نقصان اٹھانا پڑا، لیکن فتح پھر بھی مسلمانوں کی ہی ہوئی۔ تو دوستو اب ہم جا رہے ہیں مسجد قباء کی طرف، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے آ کر مسجد قباء میں 2 نفل ادا کرے گا اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو دوستو الحمدللہ عز و جل اب ہم مسجد قباء پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے اور جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پہ رکھی گئی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 جو ہے وہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ لمسجد اسس علی التقوی، کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، اور اس میں حضور علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر میں براہ راست خود بھی حصہ لیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے یہ۔ اس طرف مسجد کے اندر کا راستہ ہے۔ جب آپ یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک یہ جو جگہ جہاں پر یہ بیٹھے ہیں یہ ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام ہے بئر عریس۔ یہ ایک کنواں تھا کہ جسے اب بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر حضور علیہ السلام اکثر یہاں پر آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آیا کرتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آیا کرتے تھے، اور اس پر حضور علیہ السلام کی مہر نبوت گر گئی تھی اس پانی کے اندر۔ اس میں ایک
ایک حکمت بھی تھی کہ کسی کو یہ مہر نبوت ملے نہ تاکہ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد نبوت کا دعویٰ نہ کر دے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ نہ کر دے۔ ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت یہ مقام ہے، آپ جب بھی آئیں تو اس کو وزٹ لازمی کیجیے گا اور یہاں پر بیٹھیے گا لازمی۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے ابھی، لیکن اب نوافل کا وقت ہو گیا ہے، ہم نے مسجد قباء میں نوافل ادا کرنے ہیں، کیونکہ جب ہم پہلے اندر انٹر ہوئے ہیں تب مکروہ وقت چل رہا تھا، اس لیے ہم نے نفل ادا نہیں کیے، اب ہم نے اندر جا کر نفل ادا کرنے۔ ابھی میں آپ کو ایک ایسا مقام دکھاتا ہوں جہاں پر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ تو دوستو یہ وہ مقام ہے کہ جو صحابی رسول کا گھر تھا کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قیام فرمایا تھا، اور آج یہ یہیں پر ایک نشانی کے طور پر موجود ہے۔ اللہ یہ اس جگہ پہ حضرت سعد بن حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ مسجد قباء کی تعمیرات کے لیے آئے تو حضرت سعد بن حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرے گھر میں تشریف لائیں گے تو اور آ کے نماز پڑھیں گے تو میری گھر جو ہے وہ بابرکت ہو جائے گا، تو آپ تشریف لے کے آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آ کے نفل ادا کی، نماز ادا کی، تو یہ گھر مبارک ماشاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی ادا کی۔ اور یاد رکھیے گا کہ حضرت سعد بن حیثمہ وہ صحابی ہیں، یہ بدری صحابی ہیں، اور آپ یاد رکھیے گا کہ بدری صحابیوں کا نا جو مقام ہے نا مرتبہ جو ہے نا وہ تمام صحابہ کرام سے خلفائے راشدین کے بعد اور عشرہ مبشرہ کے بعد سب سے اوپر ہے۔ اور حضرت سعد بن حیثمہ ان کے والد صاحب، اور یہ جب بدر کا جنگ کا اعلان ہوا نا تو دونوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ جو ہے نا جائیں گے جنگ کے لیے۔ اچھا دونوں کا اختلاف ہو گیا، ایک کہتا ہے کہ آپ جائیں ہم گھر میں رکتے ہیں، دوسرے نے کہا آپ جائیں گھر میں رکتے ہیں، اختلاف ہوا۔ اس کے بعد حال اس بات میں نکلا کہ نا قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام نکلا جائے گا وہ جا کے جنگ میں لڑے گا۔ تو جب قرآن اندازی کی گئی تو حضرت سعد کا جو ہے نام آیا، اور والد محترم یہاں پیچھے رہ گئے۔ حضرت سعد بدر گئے اور بدر کے جا کے اتنے بہادری کے ساتھ لڑے تو وہیں پر انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ان پر رحمت اور ان کے سب کے بھی احساس مغفرت ہو۔ سب سے خوبصورت مسجد ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک اونٹنی قصوہ کو باندھا تھا، اور یہ جو بالکل اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے جب بھی آپ آئیں نفل ادا کریں، کیونکہ یہی مسجد کا اصل حصہ تھا، اب تو مسجد کو ایکسٹینڈ کر کے بڑھا دیا گیا، تو جب بھی آپ آئیں آپ یہی کوشش کریں کہ اس کے بالکل نیچے آپ نفل ادا کریں۔ الحمدللہ ہم اب جس مقام پر موجود ہیں اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین۔ قبلہ کہتے ہیں وہ سمت کے جس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے قبلتین، دو کو کہتے ہیں، یعنی کہ دو قبلے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز کا حکم دیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز کا تحفہ ملا ہے، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش جو ہمارا قبلہ ہے وہ مسجد حرام کو بنا دیا جائے۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں۔ مسجد حرام کو قبلہ بنانے کی خواہش محض اس لیے تھی کیونکہ کثیر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قبلہ تھا وہ مسجد حرام ہی تھا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں کیسے دین کی دعوت دیتے ہیں، مخالفت آپ ہمارے دین کی کرتے ہیں لیکن نمازیں آپ ہمارے قبلے کی طرف چہرہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح جو مشرکین اور منافقین تھے وہ کہتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آباء و اجداد سے بغض میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ وہ اب ان کے کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ہمیشہ سے یہ خواہش تھی ہمارا جو قبلہ ہے وہ مسجد حرام کو کر دیا جائے اور ہم کعبہ شریف کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کریں۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے، ظہر کی نماز تھی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش ہمارا جو قبلہ ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں اور بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں پھر نیچے کرتے ہیں پھر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ کاش اللہ تبارک و تعالی ہمارا جو قبلہ ہے اس کی سمت کو تبدیل کر دے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ مسجد حرام کی طرف یعنی کعبہ شریف کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں۔ اور اس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث
हैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शतरा, कि ए महबूब हम आपका चेहरा आसमान की तरफ बार बार उठने को देख रहे हैं, तो हम ज़रूर आपको उस सिमत में, उस किबला की तरफ फेर देंगे जिसमें आपकी रज़ा है। तो अपने चेहरों को मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। ना सिर्फ हुजूर को फरमाया बल्कि जमी उम्मत के मुसलमानों को फरमा दिया कि ऐ मुसलमानों तुम जहाँ कहीं भी हो अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। यहाँ पर ये भी फरमाया कि फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, कि अपने चेहरे को ऐ महबूब हम आपके किबले को उस सिमत में फेर देंगे जहाँ आपकी रज़ा है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं आपके किबले को उस सिमत में फेरा हूँ जहाँ पर मेरी रज़ा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं अना उरा रब्बका इल्ला युसारिउका फी हवाका, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं देखती हूँ कि आपका रब आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने में बड़ी जल्दी फरमाता है। फतावा रज़ाविया में है आला हज़रत फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला जमी अव्वलीन व आखिरीन को जमा फरमाएगा और उनसे फरमाएगा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद होंगे और रब ताला फरमाएगा कुल्लुहुम यतलुबूना रिज़ाई व अना अतलुबु रिज़ाका, कि ऐ महबूब ये जितने भी लोग मौजूद हैं ये तमाम के तमाम मेरी रिज़ा चाहते हैं, लेकिन ऐ महबूब मैं तुम्हारी रिज़ा चाहता हूँ। खुदा की रिज़ा चाहते हैं दो आलम, लेकिन खुदा चाहता है रिज़ाए मुहम्मद। ज़ोहर की रकातें थी 2 रकातें जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके असहाब ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ अपना चेहरा करके अदा फरमाई, लेकिन जब जिब्राईल अमीन आए अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उन्होंने आपको अल्लाह तबारक व तआला का जो पैगाम था वो सुनाया कि आप लोग अपना चेहरा जो है मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। तो बकिया जो 2 रकातें थी वो काबा शरीफ की तरफ चेहरा करके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज़। ये वो मुकाम है कि जिसकी तरफ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना चेहरा यकदस करके नमाज अदा फरमा रहे थे और बार बार आसमान की तरफ अपने चेहरे को उठा रहे थे। तो ये सीधे क़िबलतैन जो है वो बाहर से इस खूबसूरत अंदाज में तामीर की गई है कि माशाल्लाह हम लोग जो है वो अब ज़ियारत मुकम्मल करने के बाद खाना खाने आए हैं।